بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم سب مل کر یہاں پر مستفید ہو رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جو حکمات ہیں، مولا علی علیہ السلام کی کلمات قصار ہیں، ان کو ہم مل کر پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو شرح تیار کی گئی ہے وہ محترمہ سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ نے آیت اللہ مکارم شیرازی کی شرح سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہمارے لیے آسان الفاظ میں اور مختصراً شرح بیان کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے کا، سننے کا اور جاننے کا اور اسی سے سیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم صرف ایک ہی حکمت کو پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بھی پچھلی حکمت کی طرح کافی طویل ہے۔ آئیے حکمت پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی شرح کو جانیں گے۔ حکمت 431، رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو خود ڈھونڈتا ہے اور ایک وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ چنانچہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، موت اس کو ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ دنیا سے اسے نکال باہر کرتی ہے، اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہوتا ہے، دنیا خود اسے تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اس سے تمام و کمال اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ شرح 431 حکمت 431 مکمل ہوئی، اور آئیے اب اس کی شرح کو پڑھتے ہیں۔ امام المتقین نے اس گفتار حکمت میں دنیا کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دنیا کے طلبگار ہو، موت تمہیں ڈھونڈتی ہے اور یہ دنیا نکال باہر کرتی ہے، اور آخرت کے طلبگاروں کو دنیا خود تلاش کرتی ہے۔ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جو خود انسان کو ڈھونڈتا ہے اور دوسرا وہ کہ جس کا انسان پیچھا کرتا ہے۔ لہٰذا اس فرمان امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان جس رزق کی تلاش میں نکلتا ہے وہ مادی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی، اور اسی طرح وہ رزق جو انسان کی تلاش میں آتا ہے وہ مادی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی۔ لیکن اگر انسان صرف و صرف اپنی دنیا کی فکر میں رہے تو وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس کی توجہ اس معنوی رزق کی طرف نہیں جاتی جو مطلوب پروردگار اور مقصد تخلیق بشر ہے۔ چونکہ ایسے افراد کا مقصد اپنی دنیاوی زندگی کو خوشحال اور خوبصورت بنانا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پیش نظر مادی دنیا کے علاوہ آخرت بھی ہو تو وہی لوگ معنوی رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد مادی دنیا کے اخراجات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی خوشحالی اور وہاں کا آرام بھی ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں رزق کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ رزق حسن، دوسرے نمبر پہ رزق غیر حسن۔ علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں رزق حسن سے مراد کسی کو منصب، نبوت و امامت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تفسیر المیزان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214، اس کا حوالہ ہے جو ابھی ہم نے بات 2 لائنوں میں پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ مانوی رزق ایسا رزق ہے کہ جو انسان کے وجود کو حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہے اور جو انسان کو اس کے مقصد سے قریب تر کرتا ہے اور اسے نیک اعمال کی جانب راغب کرتا ہے۔ یہی انسان کی آخرت اور قیامت کا توشہ اور زاد راہ بن جاتا ہے۔ اسے حاصل کر کے انسان اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اور جنت میں اپنے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ وہ افراد جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور یاد خدا میں رہتے ہیں، جو اپنے واجب اعمال پابندی سے ادا کرتے ہیں، وہی لوگ معنوی رزق حاصل کرنے کے لیے مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ایسے افراد مادی رزق کے حصول کا زیادہ جذبہ نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کے پاس مادی رزق انہیں تلاش کرتا ہوا چلا آتا ہے، چاہے وہ اس کی تلاش میں بھی نہ نکلیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مادی رزق کی تلاش میں نہ نکلے اور گھر میں بیٹھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے کہ اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2،
3 यहाँ पर का तर्जुमा हमने मुकम्मल किया। और अब आइए मज़ीद आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि इमाम ने इशारा करते हुए कहा कि दुनिया परस्त अपने अहदाफ के हुसूल में नाकाम रहते हैं, ख़ास तौर पर जब वो दुनिया से जितना ज़्यादा हासिल करते हैं उनकी प्यास उतनी ही बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाती है और उन्होंने जो कुछ हासिल किया अपनी तमाम कमाई हुई चीज़ों को बहसरत छोड़कर दाइए अजल को लब्बैक कहते हुए ज़िंदगी को अलविदा कहते हैं। मरहूम आयतुल्लाह कल्पानी अपनी किताब काफ़ी में रिवायत करते हैं कि कौल इमाम अलैहिस्सलाम है कि जिन साहिबान अक़ल ने दुनिया में ज़ुहद इख्तियार किया और आखिरत को मतलूब रखा, वो जानते हैं कि जो आखिरत का तालिब है दुनिया उसके पास खुद आती है, रिस्क उसे खुद ढूंढता है, लेकिन जो शख्स दुनिया की तलाश में रहता है आखिरत उसे तलब करती है, यानी मौत उसे ढूंढती है। ये अपनी दुनिया और उसके बाद की ज़िंदगी यानी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर देता है। यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरत के तालिब माश के हुसूल के लिए कोशा नहीं हो, जैसा कि बहुत सी रिवायात में है कि इंसान को माश कमाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन हिरस से मना किया है कि तलब बढ़ती जाएगी और इस हल मिन मज़ीद की ख्वाहिश में कब्र की गहराइयों में पहुंच जाएगा। ज़िंदगी को किसी ऐसी चीज़ के लिए बर्बाद करना कि जो कभी हासिल नहीं हो सकती या उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अक्लमंदी नहीं है। और अब आइए हम नहजुल बलागा की कुछ हिकमत को जानते हैं जो कि इस हिकमत की शरह को समझने में मदद देंगी। नहजुल बलागा में हिकमत 379 में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रिस्क 2 तरह का होता है, एक वो जिसकी तलाश में तुम हो और एक वो जो तुम्हारी जस्तजू में है। अगर तुम उस तक ना पहुंच सकोगे तो वो तो तुम तक पहुंच कर ही रहेगा, लिहाजा एक दिन की फ़िक्र पर साल भर की फ़िक्र ना ला दो। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। और अब हिकमत 150 पर हम देखते हैं कि मौला फरमा रहे हैं, इक़्तिबास है कि तुम्हें उन लोगों में से नहीं होना चाहिए कि अगर दुनिया उन्हें मिले तो वो सैर नहीं होते और अगर ना मिले तो क़नात नहीं करते। अपने गुनाहों की कसरत से के सबब मौत को बुरा समझते हैं, मगर जिन गुनाहों के सबब मौत को बुरा समझते हैं उन पर कायम हैं। अब दर हकीकत इमाम सुकून बशर और निजात इंसानी का पैगाम दे रहे हैं, इसलिए हिरस व लालच से बचने और उन्हें ख़त्म करने की जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान की बदहाली का सबब बनते हैं। और आइए यहाँ पर नहजुल बलागा की हिकमत 431 को मुकम्मल करने के बाद हम, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं कि मौला इस अदना सी काविश को कि जो लिखने वाले ने लिखी, पढ़ने वाले ने पढ़ी और सुनने वाले सुन रहे हैं, अपलोडर ने अपलोड की, तो परवरदिगार ये हमारी इस काविश को कबूल फरमा लें और हमारा हाथ थाम ले। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन।